وبقربه كم تنجلي. یہ دوسروں کی فکر کرنا، اس کی فضیلت بے شمار ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں آپ کا نام ہے۔ آپ نے ایک دن اعلان کر دیا کہ آج سارے مدینہ منورہ میں کسی آدمی کے گھر میں چولہا نہیں جلے گا، آج سارے کھانا کھائیں گے تو میرے دسترخوان پہ کھانا کھائیں گے۔ آپ نے تمام اہل مدینہ کی دعوت بنائی۔ آپ اندازہ کریں کہ بندہ سارے شہر کی دعوت بنائے تو کتنا اہتمام کرنا پڑے گا۔ یہ متمول آدمی تھے، اللہ نے بڑا نواز رکھا تھا، انہوں نے سارے اہل مدینہ کی دعوت بنائی۔ دعوت کا دن آیا، صحابہ کرام، ان کی اولادیں جناب عبد الرحمن بن عوف کے گھر میں جمع ہو رہے ہیں۔ امام الانبیاء بھی حجرہ سیدہ عائشہ سے نکلے ہیں۔ ویسے اس دن جناب عبد الرحمن بن عوف سے بڑھ کر خوش نصیب میزبان روئے ارض پر کون ہوگا کہ جن کے گھر بدر ہدایت بھی تشریف لے آئے ہیں، نجوم ہدایت بھی آ گئے ہیں، حضور بھی تشریف لے آئے، صحابہ بھی آ رہے ہیں۔ جناب عبد الرحمن بن عوف نے دعوت بنائی، امام الانبیاء حجرہ سے نکلے، مسجد کے سامنے سے گزرے تو کیا دیکھا، مسجد میں ایک آدمی بڑا دکھی دل لے کر بیٹھا ہوا ہے، بڑا پریشان بیٹھا ہوا ہے۔ حضور مسجد میں تشریف لے آئے، اس آدمی سے اس کی پریشانی کا سبب پوچھا کہ بتاؤ تم کیوں پریشان ہو، کس بات نے تمہیں پریشان کر رکھا ہے؟ تو اسے اس کے یا رسول اللہ میں آپ کا صحابی ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، میں نے تو آپ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے لیکن میرے گھر والوں نے ابھی تک آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ مجھے تو یقین ہے کہ آپ کی نسبت سے مجھے جنت مل جائے گی، لیکن میں یہاں بیٹھا یہ سوچ سوچ کے پریشان ہو رہا ہوں کہ میں نے اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچانا کس طرح ہے، میں نے اپنے اہل خانہ کو آگ سے بچانا کس طرح ہے، میں نے اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچانا کس طرح ہے۔ ناظرین کرام، کبھی ہم نے بھی یہ سوچا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو، اہل و عیال کو آگ سے کس طرح بچانا ہے؟ آج ہمیں یہ فکر تو ہے کہ میرا بیٹا اچھے اسکول میں پڑھے، اچھی تعلیم حاصل کرے، میرے بیٹے کو اچھا روزگار ملے، اس کی شادی اچھے خاندان اچھے گھر میں ہو، میرے بیٹے کے پاس موبائل اچھا ہو، لباس اچھا ہو، یہ ساری آسائشوں سے حاصل ہوں۔ پر کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ میرا بیٹا پل صراط سے کس طرح گزرے گا؟ کبھی یہ بھی سوچا کہ میرا بیٹا میزان پر حساب کیسے دے گا؟ کبھی ہم نے بھی اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل خانہ کو بھی آگ سے بچاؤ۔ أَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں یہاں بیٹھا یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نے اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانا کس طرح ہے۔ جب امام الانبیاء نے اس کی بات سنی تو حضور مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا آج عبد الرحمن بن عوف نے تمام اہل مدینہ کی دعوت بنائی ہے، تمام اہل مدینہ کی دعوت بنائی ہے۔ فرمایا سارے اہل مدینہ کی دعوت بنا کر بھی عبد الرحمن بن عوف اس ثواب تک نہیں پہنچ سکا جس ثواب تک تو اس فکر کے بدلے میں پہنچ گیا ہے۔ سارے اہل مدینہ کی دعوت بنا کر بھی عبد الرحمن بن عوف وہاں تک نہیں پہنچا جہاں تو اس فکر کے بدلے میں پہنچ گیا ہے کہ تو دوسروں کو بچانے کی فکر کر رہا ہے، تو دوسروں کی آخرت کو بچانے کی فکر کر رہا ہے۔ اخرجت للناس، فرمایا تم لوگوں کا نفع سوچتے ہو، تم لوگوں کا فائدہ سوچتے ہو۔